السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انها تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره۔ معزز سامعین کرام، سورہ عبس کے شروع کی 10 آیتوں کی تفسیر ہم اور آپ نے کل سنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 23 تک کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 11 کے اندر اپنے نبی کو جو نصیحتیں شروع کے 10 آیتوں میں کی ہیں، اس ایک ورڈ میں پھر اس کی تنبیہ کیا، منع کیا کہ اللہ ہرگز نہیں۔ کہ اللہ کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا تعلق، کہ اللہ کا تعلق پچھلے 10 آیتوں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم سے توجہ نہیں دیے، وہ بلا رہے ہیں کہ آپ مجھے کچھ قرآن کی آیتیں بتائیے، سکھلائیے، دین کی باتیں بتلائیے۔ اللہ کے نبی جو بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دیا کہ کہیں ان کی طرف اگر میں توجہ کروں تو یہ بڑے بڑے سردار لوگ اٹھ کر کے مجلس سے چلے نہ جائیں، اسی لیے آپ نے توجہ نہیں دیا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کیا، سمجھایا۔ ساری نصیحتوں کے بعد میں آخر میں آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اے نبی، جو آپ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ غریب آدمی کو چھوڑ کر کے امیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایسا مت کیجئے، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت کی چیز۔ انہا میں جو ہا کی ضمیر ہے، ہا کا جو مرجع ہے، وہ سے مراد قرآن ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ ہا کا مرجع سے مراد پچھلے 10 آیتوں میں جو نصیحتیں کی گئی ہیں وہ مراد۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نصیحت کی چیز ہے۔ فمن شاء ذکر، بس جو آدمی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ قرآن کو جو پڑھنا چاہے پڑھے اور پھر اس پر عمل کرے، فائدہ اٹھائے، تو ہر ایک کے لیے قرآن، پڑھنے والوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فمن شاء ذکر، بس جو شخص چاہے اس قرآن سے فائدہ اٹھائے، نصیحت حاصل کرے۔ ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں، تو صرف پڑھنا اور سننا تک نہ رہے، اس پر عمل کرنا ہے میرے بھائیو۔ عمل کیجئے، پھر آپ اپنی زندگی کے اندر جو بدلاؤ دیکھیں گے، جو چینجنگ دیکھیں گے، وہ یقیناً بہت اچھا آپ محسوس کریں گے۔ فی صحف مکرمہ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نا، جو معزز صحیفوں میں لکھا ہوا، یہ سب کہاں سے آیا؟ لوح محفوظ سے اترا ہے نا قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فی صحف مکرمہ، جو بہت ہی معزز صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مرفوعۃ مطہرہ، جو بہت ہی بلند و بالا ہے اور پاک باز، یعنی بہت ہی اعلیٰ مقام کا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاک باز بھی ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، جو معزز لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ یا معزز لکھنے والے سے مراد میرے بھائیو فرشتے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے پھر
اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرشتے جو ہیں بہت ہی معزز ہیں اور نیک ہیں، یعنی لوح محفوظ سے جو فرشتے اتار کر کے اس قرآن کو لے کر کے آئے ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر جو اتارا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے پورا اس کا ڈیٹیل ذکر کیا ہے۔ وہ بلند ہے، پاک باز ہے، جو لکھنے والوں کے معزز لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ معزز ہے، وہ مکرم ہے، اور ساتھ میں وہ نیک بھی ہیں۔ کرام بررہ کا لفظ ہے، بررہ کے معنی نیک، کرام کے معنی معزز۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کیا ہے کہ قرآن پڑھو، اس پر عمل کرو۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسری بات کا ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، انسان پر اللہ کی مار ہو، لعنت ہو۔ ما اکفر، انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ انسان صرف اپنے پیدائش پر غور کرے۔ آگے کی آیت میں اللہ نے ذکر کیا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ، انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ انسان اپنے پیدائش پر غور کرے تو جو یہ ناز و نخرے میں رہتا ہے، جو گھمنڈ کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، جو اکڑتا ہے اور اتراتا ہوا چلتا ہے نا، اس کے اندر یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ کبر و غرور سب نکل جائے گا، صرف انسان اپنی پیدائش پر غور کر لے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ما اکفر، اللہ کی مار ہو انسان پر کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلق، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ پھر اللہ نے جواب بھی دیا من نطفہ، اللہ نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا، منی سے۔ نطفہ منی جو شہوت کے وقت مرد و عورت کے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس معمولی سے نطفے سے، اس حقیر سے، قطرے سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی اوقات کیا ہے؟ اپنی پیدائش پر انسان اگر غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں جو دنیا میں بہت زیادہ اتراتا ہوں، اللہ نے مجھ کو تو ایک معمولی سے حقیر قطرے سے پیدا کیا۔ خلقہ فقدر، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، درست بنایا۔ نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو درست بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا۔ ثم السبیل یسر، پھر اللہ رب العالمین نے اسے رحم مادر سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ سبیل کے معنی راستہ، یسر اس کے لیے آسان کر دیا، یعنی اللہ رب العالمین ہم سب رحم مادر سے ہی نکل کر کے آئے، ماں کے پیٹ سے ہی نکل کر کے آئے میرے بھائیوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ ذکر کیا کہ ہم نے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو درست بنایا، انسانی شکل میں پیدا کیا، پھر وہ جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سے پل رہا تھا، ہم نے اس کو رحم مادر سے نکلنے کے راستے کو بھی آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبر، پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو موت دے دی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد میں انسان کو موت دے گا، اور موت دینے کے بعد میں پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ آگے اسی آیت میں ہے ثم اماتہ فاقبر، ہم نے اس کو موت دے دیا، پھر اس کو قبر تک پہنچا دیا۔ ہر آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد لوگ اس کو قبر تک پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے؟ اللہ رب العالمین نے ایک ایک بات کو قرآن میں لوگوں کے لیے بتلایا ہے میرے بھائیوں۔ ہم اگر قرآن کو پڑھیں میرے بھائیوں تو بہت ساری باتیں ہم کو معلوم ہوں گی۔ فاقبر، ہم نے اس کو قبر تک پہنچا دیا، یعنی اس کو قبر کے اندر رکھ دیا۔ ثم اذا شاء انشر، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، انشر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور ہونا یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو لوگ مرنے کے بعد کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں مرنے کے بعد جب ہم مر جائیں گے، یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے کہ ہماری ہڈیاں جب سڑ جائیں گی، ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، ہمارے جسم میں کچھ نہیں بچے گا، تو ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ نہیں مانتے مرنے کے بعد کہ دوبارہ زندگی کے قائل ہو نہیں ہیں۔
مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے الحمدللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، پھر ایک دن ہم کو موت دے گا، پھر اللہ جب قیامت قائم کرے گا سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یا اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، ہم نے اس کو موت دیا، قبر تک پہنچایا، پھر جب وہ چاہے گا تو اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب ہم کو معلوم ہو گیا، یہ پتہ چل گیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اب مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں آ گئے ہو تو لگے ہو بس دنیا ہی میں زندگی گزار کر کے چلے جاؤ۔ جو آدمی اس دنیا میں رہ کر کے اپنے آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، یقین مانو میں وہی آدمی کامیاب ہے۔ آیت نمبر 23 میں، یعنی اس کے بعد کی آیت میں، ثم اذا شاء انشرہ کے بعد کی آیت میں اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ اللہ لما یقض ما امر، ہرگز نہیں انسان نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ اللہ نے ہم اور آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، صاف طور سے اعلان کر دیا ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہہ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو جو پیدا کیا اس کا مقصد صرف یہی ہے میری عبادت کریں۔ اب ہم اور آپ کے پیدا ہونے کا جب مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، پھر ہماری مسجدیں کیوں خالی رہتی ہیں میرے بھائیوں؟ نمازوں سے، عبادت سے لوگ کیوں دور رہتے ہیں؟ آئیے مسجدوں کو بھریے، نمازوں میں آئیے، اللہ رسول کی باتوں کو سنیے، قرآن کو گھروں میں پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ نے اسی لیے ہم کو پیدا کیا۔ کوئی آدمی دنیا میں بھوکا نہیں مرے گا۔ لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اتنا دنیا میں لگ جاتے ہیں، روزی روٹی کے پیچھے اتنا لگ جاتے ہیں، پیسہ کمانے کے چکر میں اتنے پڑ جاتے ہیں کہ وہ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، عبادت سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اصل زندگی جو ہے آخرت کی ہے، اور ہمارے پیدا ہونے کا جو مقصد بھی ہے، اگر ہم عبادت ہی نہیں کریں گے، یقین مانو میں ہم خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ لما یقض ما امر، ہرگز نہیں انسان نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسجدوں سے قریب آئیے، جڑیے، اللہ سے عبادت زیادہ سے زیادہ کیجیے، انشاءاللہ ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔